السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکچر نمبر 191، 90 اور 1۔ ہم بیان کر رہے تھے غزوہ خیبر کا، تو بس آج سمجھ لیں کچھ ہم غزوہ خیبر کا اختتام جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں، مختصر ہی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیر سے ذات جو ہے نا رقاع وہ بیان کر لیں۔ یہ 2 صفحے ہی ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا واپسی ہوئی نا غزوہ خیبر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا دیکھا کہ صحابہ کرام جو اب خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے نا بلند آواز سے تکبیریں پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جوش میں آ کر جہاد، یعنی کہ جب صحابہ کرام نے غزوہ خیبر میں جنگ کی نا، تو جب آپ خیبر کی طرف متوجہ تھے تو صحابہ کرام نے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی شروع کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر کچھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور تمہارے ساتھ۔ یعنی کہ بندے کا تصور ہوتا ہے جی میں اللہ تعالیٰ کو چیخ کر سناؤں، اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کے لیے اتنا چیخ کر سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی یہی موضوع ہے کہ اعتدال درمیانہ پن، نہ تو اتنی پست آواز رکھو تلاوت کے درمیان کہ پیچھے مقتدیوں کو بھی امام کی قرات سنائی نہ دے، اور نہ اتنا چیخ کر کرو کہ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ اصل میں نا مکی دور تھا، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے تو قرآن جب وہ پڑھتے تھے نا تو وہ پھر نا مشرکین اللہ کو، جبریل کو، قرآن مجید کو لانے والے کو برا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو اتنی بلند آواز کرو کہ مشرکین تک پہنچے، اور وہ اللہ اس کے رسول جبریل کو گالیاں یا برا بھلا دیں، نہ اتنی پست رکھو کہ قریب کے جو مقتدی ہیں ان کو بھی آواز سنائی نہ دے درمیانی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر بعض اوقات رازداری، خاموشی بہت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھنا بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے ہیں، دشمن ہوشیار ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا تم اپنے آپ پر کچھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یعنی کہ اللہ بہرا نہیں ہے یا غیب کو نہیں پکار رہے، تم اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں یعنی کہ اپنے آپ کو مشقت، اپنے آپ پر نرمی کرو، ورنہ جہاں پر جہرن ہے وہاں جہرن ہے، جیسے اذان ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ادھر حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نماز کی اطلاع پہنچے، ذکر، ہاں وہی۔ اور جب تکبیرات عیدین کی کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی بلند آواز سے تکبیرات کرو تاکہ چیزیں گواہی دے، تو لیکن بہرحال وہ تو بات ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اور اتنی اونچی آواز میں، تو یہ تو اللہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی نہ آ گرے۔ اب تو ڈانس بھی کرتے ہیں ساتھ، ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت نا خیبر کے موقع پر آپ نے بیان کر۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نا سواری کے پیچھے تھا، آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن قیس، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی ہے، لیکن کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی ہے خیبر سے واپسی پر۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بلند آواز سے تکبیرات یہ جو تم کرتے ہو ذکر وہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ نا اصل میں جہاد کا موقع تھا، تو دشمنوں کو ہوشیار کرنا مقصد نہیں تھا، تو اس لیے کہا ذرا آرام سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو ذکر نہیں کرتے صوفیاء، یہ ہمیں اتنا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات کیا ہے، یہ واپسی پر آپ نے کہا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری یہ حبشہ سے جعفر کے ساتھ آئے ہیں، اور خیبر فتح ہو چکا تھا، پتہ ہے نا؟ ابو موسیٰ اشعری کن کے ساتھ آئے ہیں؟ جعفر کے ساتھ حبشہ سے، تو ادھر خیبر تو فتح ہو چکا تھا۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ صوفیوں کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا مفتیوں کی، جی وہ دشمنوں سے چھپانے کے لیے کہا کہ ذرا آرام سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بن بھی سکتی ہے بات، کہ بھی دشمنوں سے اگر چھپانا ہو تو نا بلند آواز سے ذکر کرے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا خیبر سے واپسی پر۔ راستے پر نہ چلتے چلتے آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، جب آپ نے ایک جگہ نا پڑاؤ ڈالا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا تم نے دینا ہے۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا تقدیر میں لکھا تھا اتنی نماز پڑھی، پھر غار میں چٹان کے ساتھ ٹیک لگا لی، چاند کو دیکھتے رہے کہ بھی ٹائم ہوگا تو میں پھر اذان دے دوں گا اور سب وہ اٹھا دوں گا۔ اب نبی علیہ السلام صحابہ کرام سو گئے، اللہ تعالیٰ نے نیند جو ہے نا بھیجی ان پر۔ تو فجر کے وقت بلال سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں چٹان کے الفاظ ہیں، ادھر غار میں سواری کے الفاظ ہیں، یہی ٹھیک ہوں گے۔ تو ہوا یہ کہ اسی حالت میں ان پر بھی نیند کا غلبہ آ گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، نہ بلال بیدار ہوئے، کوئی بھی بیدار نہیں ہوا، حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ جب آپ کے چہرے پر دھوپ پڑی نا، چہرے مبارک پر، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، تو آپ پر بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپ نے گھبراہٹ کے عالم میں آواز دی، اے یہ بلال، اے بلال۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے تو تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ہمیں فجر کے وقت بیدار کرنا تھا، تو آپ سو گئے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس نے آپ کی روح قبض کر لی، نیند کی حالت میں روح قبض کر لیتے نا اللہ تعالیٰ، کہ جس نے آپ کے نفس کو پکڑا، یعنی مجھ پر بھی نیند اسی طرح غالب آ گئی جس طرح آپ پر غالب آ گئی تھی۔ آپ نے پھر حکم دیا سواریوں کو آگے بڑھاؤ، چنانچہ انہوں نے اپنی سواریوں کو ہانکا حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اس وادی میں شیطان تھا،
وادی سے نکل جانے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ سواریے سے اتر جاؤ، وضو کریں، پھر آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی، پھر بلال کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی امامت فرمائی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف، صحابہ کی طرف رخ کیا تو ان کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض فرما لیا تھا، اگر وہ چاہتا اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت بھی انہیں ہماری طرف لٹا سکتا تھا۔ تم میں سے جب کوئی شخص نماز سے بے خبر سویا رہے یا اسے بھول جائے، پھر اسے یاد آئے تو وہ نماز اسی طرح ادا کریں جیسے اس کے وقت میں ادا کرتا تھا۔ دیکھیں نا، آپ نے سنتے بھی پڑھی ہیں اسی طرح۔ یہ بتانے کی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں نا، سب پر تو نیند نہ کوئی تو اٹھاؤ پیشاب کے لیے، کوئی نہ کوئی۔ 1400 تھا نا صحابہ کرام، اور اس میں سے کم بھی شہید ہوئے ہیں، تو 1400 صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مسئلہ بھی بتانا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا نا کہ شیطان کی وادی ہے، اس سے آگے بڑھو۔ بعض اوقات جگہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے نا، حالانکہ آپ نے ادھر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، پھر آگے آپ روانہ ہو۔ ہمارے یہاں جو جنات کے مسئلے چلتے ہیں نا، تو وہ پھر بعض کا عامل کہہ دیتے ہیں بھی بڑا سخت قبضہ ہے، جگہ چھوڑ دو، اس سے ویسے استدلال ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر بھگا دیتے ہیں ان کو۔ لیکن دیکھیے، آپ نے فرمایا شیطان کا قبضہ سب کو سلا دے، لیکن بہرحال اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جبریل کو نہ بھیج کر اٹھا دیتا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ حکم بتانے کے لیے، تاکہ امت کے لیے ایک رہنمائی ملے، اور فرمایا کہ جب بندہ سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہی وہ اس کی نماز کا وقت ہے۔ ہمارے ساتھ کہا کرتے تھے کہ وہ وقت ادا قضا نہیں ہوئی، یہ قضا نہیں ہے، قضا اس وقت ہوگی کہ جان بوجھ کر سویا رہا، پتہ نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد میں، بلال جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان ان کے پاس آیا، اس نے انہیں لٹا دیا اور اس طرح تھپکیاں دینے لگا جس طرح بچے کو تھپکیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ یہ رات کو ابو بکر کو بتائیے کہ بلال کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الشیطان آتا بلال وهو قائم یصلی فاضجعه فلم یزل یحدثه، کہ بھی بلال جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز بھی پڑھی نا، جیسے شیطان ان کے پاس آئے، انہیں لٹا دیا اور اس طرح تھپکیاں دینے لگا جس طرح بچے کو تھپکیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر بلال کو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور انہیں اس جیسی بات بتائی، تو جو آپ نے سیدنا ابو بکر کو بتائی تھی۔ اس پر ابو بکر پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جب نا واپسی ہوئی نا خیبر سے، تو مہاجرین نے انصار بھائیوں کو کھجوروں کے وہ تمام درخت واپس لٹا دیے جو انہوں نے انہیں تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں نا، ہمارے ہاں یک طرفہ ہو گیا نا معاملہ، غریب کہتا ہے بس میری مدد کرتے چلے جاؤ، کام پر نہیں جاتا، ہر ڈرامی کرتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے امیر کو حکم دیا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، غریب کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی کوشش کرے، جد و جہد کرے، نہ احسان لینے کی کسی کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے نا، مہاجرین تھے، ابو بکر جیسے، عمر جیسے اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں چلتا ہوا، اپنے مکانات چھوڑ کر آئے ہیں، رہائشیں چھوڑ کر آئے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن جب تک انہوں نے محسوس کیا کہ ہم مجبور ہیں تو لیے رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی
تو واپس کر دیے۔ اور کھجوروں کے درخت بھی خیبر کے میں ملے انہیں، تو انہوں نے پھر وہ اپنے پاس رکھے اور ان کے درختوں کو واپس جو ہے نا وہ کر دیے۔ اور پھر آپ نے خیبر میں جو درخت آپ کو ملے تھے، آپ نے اس میں سے اپنے جو دائیاں تھیں ان کی ام ایمن، رضائی والدہ ام ایمن، ان کو دیے۔ اسامہ بن زید کی والدہ ہیں ام ایمن۔ نبی علیہ السلام نے ام سلیم کو اس کے درخت لٹا دیے اور ام ایمن کو اپنے باغ سے ہر درخت کے بدلے میں 10 درخت عطا فرمائے۔ تو یہ لو جی آج کا یہ واقعہ سمجھ مکمل ہوا خیبر کا 191، انشاءاللہ تعالی 192 سے ہم انشاءاللہ آغاز جو ہے وہ کریں گے۔